السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین عظام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سامعین کرام و ناظرین عظام، آج مجھے مختصر انداز سے 3 عنوانات پر بات کرنا ہے۔ ایک حالات حاضرہ، دوسرا خدمت خلق، اور تیسرا استقبال رمضان اور رمضان المبارک کے اس موقع پر خصوصی مسائل۔ امید ہے کہ ناظرین پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ گزارش کرتا ہوں کہ عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ تعالی خدا رب العزت عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں گے۔ حالات پر مجھے زیادہ کچھ کہنا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ساری دنیا اور دنیا کا بچہ بچہ حالات سے واقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ساری دنیا میں چل رہے ہیں اور دنیا اس وقت جو خاموش ہے، پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جو سناٹا، جو خاموشی
اس وقت جو ساری دنیا میں طاری ہے، تاریخ میں ایسا کبھی وقت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم اگر تاریخ اور ماضی کی طرف جائیں گے، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی خاموشی شاید حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہی ہوگی جب طوفان آیا تھا ساری دنیا میں، اور کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے مومنین و مسلمان تھے سب کے سب لاک ڈاؤن میں تھے، اور ساری دنیا میں اللہ کے عذاب کا وائرس پھیلا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح، جب تک میرا حکم نہیں آئے گا تم اپنی امت کو لے کر کشتی سے باہر نہیں اترو گے۔ اس کے بعد شاید دنیا میں ایسا کوئی وقت آیا ہو کہ ساری دنیا کسی عذاب کی گرفت میں آئی ہے۔ اس وقت میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے وبا سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اچھے کچھ کر نہ سکے، جن کے پاس دنیاوی طاقت، جن کے پاس پاور، جن کے پاس ہتھیارات، جن کے پاس غرور تھا، آج وہ تمام طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس اور مجبور نظر آ رہی ہیں۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا، پورے اشعار نہیں پڑھوں گا، 2-3 اشعار پڑھوں گا کیونکہ مجھے بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جن کو اپنی طاقتوں میں غرور تھا، ایٹمی بموں پر غرور تھا، میزائلوں پر غرور تھا، اپنی طاقت پر ساری دنیا پر ظلم کو عام کر چکے تھے، ایسے لوگ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے عاجز اور مجبور۔ میں شب برات میں بھی کہا تھا، دوسرے مقامات پر چھوٹی چھوٹی جو مجلسیں ہمارے دوست احباب کے گھروں میں ہوئی، میں وہاں بھی کہا تھا اسے اللہ کا عذاب کا ہو یا دشمنوں کی سازش، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا عذاب ہے۔ وہ وائرس جسے کرونا کہا جاتا ہے، اور وہ کیڑا جو کسی انسان کی نگاہوں میں نظر تک نہیں آتا جب تک کہ قربین اور دوربین کا استعمال نہ ہو، اس کے سامنے ساری دنیا بے بس۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان ملکوں کو، ان ممالک تک میں آواز پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اپنے ہتھیارات پر پورا ناز تھا اور بار بار کہتے تھے کہ فلاں ملک ہمارے ایک میزائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فلاں ملک ہمارے ایک بم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب میں ان ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان ہتھیارات کا اور ان بموں کا اور ان میزائلوں کا اور تمہارے پاس رہنے والی ان تمام طاقتوں کا استعمال انسانیت پر کرنے کے بجائے اس کیڑے اور وائرس کے مقابلے میں کرو جو نظر تک نہیں آتا۔ کہاں گئی ان کی طاقتیں؟ جو امریکہ کہتا تھا کہ 10 سیکنڈ میں ساری دنیا کو ختم کر سکتا ہوں، آج تقریباً 25 دن ہو چکے ہیں، وہ امریکہ اس وائرس کو ختم کرنے میں ناکام ہے۔ خیر ناظرین و
سامعین، ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت تک پہنچو۔ اسی لیے آج صبح میں نے کسی کا ایک مقولہ پڑھا، اس عنوان سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس مقولے میں، اس جملے میں کسی کا نام اور کسی کا حوالہ نہیں تھا، ربیع اللہ صاحب، لیکن بات بڑی اچھی تھی۔ اس میں لکھا ہے، اخبارات پڑھو گے ملکوں کی طاقت کا پتہ چلے گا، پیپرز، نیوز پیپرز پڑھو گے ملکوں اور حکمرانوں اور حکومتوں کی طاقت کا پتہ چلے گا، قرآن پڑھو گے تو خدا کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا قرآن پڑھ، ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو دنیا نے نام رکھا کرونا وائرس، ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہے کوئی مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کیڑے کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کوئی عالم کہہ سکتا ہے کہ اس کیڑے کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کوئی غوث قطب ابدال کہہ سکتا ہے کہ اس کیڑے کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ دنیا کے اندر جو چیزیں اب تک پیدا ہوئی ہیں اور آئندہ چل کر جو چیزیں بھی پیدا ہونے والی ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چاہے وہ چیز ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کر پیدا کر کے آسمان سے اتار دے یا انسان کے ہاتھوں کے ذریعے سے زمانے کے سامنے پیش کر دے، دونوں صورتوں میں اس چیز کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بھئی پھلوں میں بیٹھنے والا کیڑا جس کے تھوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد بنایا، اور شہد کی طرف نظر کر کے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ بڑا پاکیزہ کیڑا ہے، اس کے منہ میں میٹھی میٹھی چیز رہتی ہے، اس کو تو اللہ پیدا کیا، لیکن پاخانے میں رہنے والا کیڑا نجس چیز اور نجس کیڑا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اسے اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو پھر اللہ پوچھے گا تو یہ بتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ غرض میرے دوستو، کرونا وائرس آ کر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا پتہ دے دیا۔ اس وقت کے جو فرعون ہے دنیا میں، اس وقت کے نمرود جو ہے دنیا میں، اس وقت کے شداد و حامان جو ہے اس وقت دنیا میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، شاید موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہوتا تو اس زمانے کے فرعونوں کا غلام ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ وہ خدا بن کر خدائی دعویٰ کیا، یہ انسان بن کر خدائی دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو عاجز کر دیا۔ دنیا کتنی مصروف تھی، آج کتنی خاموش ہے۔ ہم کو تو ایسی خاموشی قبرستانوں میں نظر آتی تھی، آج آبادیوں میں نظر آ رہی ہے۔ ایسا سناٹا، ایسی خاموشیاں، ایسی ویرانیاں جو قبرستانوں میں نظر آتا تھا، آج آبادیوں میں نظر آ رہا ہے۔ دن کا اجالا بھی اندھیرے میں بدل گیا، اندھیرے میں جاتے ڈر لگتا تھا، آج دن کے اجالے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ راستے بالکل خاموش ہے۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ قدرت دنیا سے خطاب کر رہی ہے۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہت تھی۔ کہاں ہے؟ سب ختم،
فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل رکھنے والوں اور گہرائی پہ جا کر دیکھنے والوں، ان تمام حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھیجے ہیں ان تمام حالات سے عبرتیں حاصل کرو۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ شاید میں شب برات کے موقع پہ کہا تھا دنیا کی اب کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی ملک حالات کو بدل نہیں سکتا۔ اگر حالات کو اس وقت بدلنے کی طاقت اللہ رب العزت کسی قوم کے ہاتھ میں، کسی جماعت کے ہاتھ میں دے رکھا ہے تو وہ محمد کے غلاموں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ عیسائیت حالات کو بدل نہیں سکتے، یہودیت حالات کو بدل نہیں سکتے، وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر درختوں کی پوجا کرنے والے حالات کو بدل نہیں سکتے، مورتیوں اور پتھروں کی پوجا کرنے والے حالات کو بدل نہیں سکتے، سورج جو طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے، غروب ہونے والے سورج کی پرستش کرنے والے حالات کو بدل نہیں سکتے۔ حالات کو بدل سکتے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ قوم حالات کو بدل سکتی ہے جو دیکھ کر کے نہ دیکھے، اس خدا کے سامنے سر جھکاتی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ مولانا یہ طاقت ہمارے پاس کہاں ہے، تو میں کہوں گا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارے اعمال تمہارے طاقت ہے، تمہاری دعا تمہاری طاقت ہے۔ اعمال اور دعا کا دامن اگر تم مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو گے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس وقت ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ حالات کے سامنے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کر سکتے ہیں تو دعا اور عبادت کے ساتھ حالات جو اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں ان حالات پر ہم لوگوں کو راضی ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے میرے شیخ خطب عالم فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اپنی زبان پر ہمیشہ یہ ورد رکھے گا الحمدللہ علی کل حال، کیا؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو میرے شیخ خطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے راحت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم راضی ہو ان حالات سے گزرنا ہی پڑے گا، ناراض ہو ان حالات سے بھی گزرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے اللہ سے سمجھوتا کر لے، اللہ سے کمپرومائز کر لے، اللہ سے سودا کر لے۔ اے اللہ یہ حالات بھیجنے والے کون ہیں؟ آپ ہی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ان حالات سے میں گزروں، اے اللہ میں گزرنے کے لیے تیار، بلکہ اس سے بھی سخت حالات سے آپ مجھے گزاریں گے، میں انشاءاللہ تعالی گزر کر رہوں گا۔ اے اللہ آپ کے دربار میں شکایت نہیں کروں گا، آپ اچھے حالت پر رکھیں گے تب بھی میں آپ کا بندہ ہوں، آپ خراب حالت میں رکھیں گے تب بھی میں آپ کا بندہ ہوں، آپ پیٹ بھر کر کھلائیں گے تب بھی میں آپ کا شکر ادا کروں گا، آپ مجھے بھوکا رکھیں گے تب بھی میں شکر ادا کروں گا۔ اے اللہ آپ نے اس بیماری کو دیکھ کر جسموں کو تو نقصان پہنچایا ہے، پھر بھی آپ کا شکر ہے ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ یہ وائرس کی طاقت مومنین کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہم اگر کرونا وائرس سے بات کر سکتے ہیں اور کرونا وائرس ہم سے بات کر سکتا ہے تو ہم سینہ تان کر کہیں گے کہ کرونا تو صرف ہمارے جسموں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے ایمان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ کا چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں، مجھے بہت سارے واقعات بھی بیان کرنا ہے، خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی۔ اور آج کل لاک ڈاؤن کے بعد جیسے جیسے فخر و فاقہ کا دور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مودی جی تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں، ملک کے اندر کرپشن زیادہ ہو گیا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں،
دن دیوانے ڈاکہ ہو رہا ہے، چوری ہو گئی. صبح کو اٹھ کر دیکھے اللہ والے تو گھر کا پورا ساز و سامان غائب ہے، قیمتی چیزیں غائب ہیں. زبان پر شکایت نہیں، فوراً مٹھائی منگوائے اور پورے محلے والوں میں تقسیم کیا. اللہ والوں کا عمل امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. گاؤں والوں نے پوچھا کہ حضرت کس بات کی خوشی ہے کہ آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میاں رات میں میرے گھر میں چوری ہو گئی، اس لیے مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں چوری ہوئی تو فوراً پولیس اسٹیشن جا کر سرکاری انسپکٹر سے کہتے ہیں، وہ بھی سونے میں سہاگا کیا ہے، اگر چوری 1000 روپے کی ہوئی ہے تو پولیس والے کے پاس 10,000 روپے لگاتے ہیں. چور ہمارے مال پر چوری کیا، ہم اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. 10 تولے سونا چوری ہوا تو پولیس اسٹیشن میں ہم 20 تولے لکھاتے ہیں. چور سے بڑے چور ہو گئے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ چور کسی اچھے گھر میں گھس کر چرایا نہیں، بلکہ اس سے بڑے گھر میں، اس سے بڑے چور کے گھر میں گھس کر چرایا ہے. صبح صبح اللہ والے مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں. گاؤں والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا رات کو میرے گھر میں چوری ہو گئی. کسی نے کہا دیوانے ہو گئے کہ حضرت چوری ہوگی تو کون سی مٹھائی بھی بانٹتا کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا دماغ وہاں تک پہنچا. اب سنو میں مٹھائی کیوں بانٹا. اللہ کا کرم ہے کہ چور نے میرے مال کو تو نقصان پہنچایا، اللہ کا فضل ہے کہ میرے ایمان کو نقصان نہیں پہنچایا. کورونا وائرس سے جانوں کو نقصان پہنچا ہو تو پہنچا ہو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، کیا وہ ہے رضا کا راستہ. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم اپنی رضا کو پیش کرنا ہے کہ اے اللہ آپ جس حالت میں رکھیں گے ہم اس حالت پر راضی ہیں. چاہے کرونا وائرس کی وبا ہو، ہم کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، 1 مہینہ نہیں 2 مہینہ نہیں، پوری زندگی بھی آپ بٹھا کر رکھیں گے، ہم شکایت نہیں کریں گے. اور ہم کو ٹینشن بھی نہیں ہے پروردگار عالم، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو ہماری ماں ہمارا باپ کھلاتا نہیں، آپ کھلاتے ہیں. جب کھلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، باہر پھرا کر بھی آپ کھلائیں یا گھر میں بٹھا کر آپ کھلائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اور الحمدللہ بات پر بات بڑھ رہی ہے. 22-23 دن کا عرصہ گزر گیا، دکانیں کھلی بند، بازار بند، مالز بند، فیکٹریاں بند، سب کچھ بند ہونے کے باوجود بھی لیکن ہمارا کھانا بند نہیں ہوا. لاک ڈاؤن میں جتنا اچھا کھا رہے ہیں شاید کہ کسی اور موقع پر اتنا اچھا کھا رہے ہیں. غرض میرے دوستو راضی ہو جاؤ، رضا پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں، اے ملائکہ دیکھو میرے بندوں پر مصیبت واقع ہو کر بھی میرے بندے مجھ سے راضی. اور ایک واقعہ سنیں گے؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہا ہوا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب میں خدا کا دیدار کیا. اللہ تعالیٰ سے پوچھے اے اللہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنید فلاں گاؤں میں ایک عورت ہے، وہ جنت میں تمہاری بیوی ہوگی. حضرت جنید بغدادی اپنی جنتی بیوی سے ملاقات کی نیت سے گئے. گاؤں پہنچ کر گاؤں والوں سے پوچھا اس نام کی عورت یہاں کہاں رہتی ہے؟ گاؤں والوں نے پوچھا کہ اس عورت کی تلاش میں آپ آئے، وہ تو پاگل اور دیوانی ہے. ارے کیا ہے اپنی جگہ پر، کہاں ہے یہ تو بتاؤ. گاؤں والوں نے کہا کہ صبح اٹھتی ہے جنگل چلے جاتی ہے، شام میں چند بکریوں کو لے کر واپس آ جاتی ہے، چند بکریاں رکھی ہے بس اتنا ہی ہے اس کا سرمایہ، اور وہ بھی انتہا درجے پر کالی کلوٹی. حضرت جنید بغدادی
جنگل کی طرف گئے، دیکھتے کیا ہے کہ کھلا میدان ہے، چند بکریاں چر رہی ہیں، ایک عورت باپردہ ایک درخت کے سائے میں نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز اتنی پیاری کہ جنید بغدادی کو پسند آ گئی، اور جنید سوچنے لگے کہ اے کاش کہ زندگی میں ایسی نماز مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، ایک تم بھی نماز پڑھتی ہے، ایک اللہ کی نیک بندیاں بھی نماز پڑھتی تھی، آج تم کو فخر ہے کہ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، میں سالن بہت اچھا بناتی ہوں، میں چکن بہت اچھا چلتی ہوں، میں مچھلی بہت اچھا بناتی ہوں، میں فلاں قسم کے میٹھے بہت اچھا بناتی ہوں۔ کبھی تمہارا ضمیر یہ بھی کہا یا تم کبھی یہ بھی کہے کہ میں قرآن بہت اچھا پڑھتی ہوں، میں نماز بہت اچھا پڑھتی ہوں، میرا قیام بڑا اچھا ہے، میرا رکوع بڑا اچھا ہے، الحمدللہ میرا سجدہ بڑا اچھا ہے، میرا قاعدہ بڑا اچھا ہے، کبھی تمہارے اندر یہ احساس بھی ہوا؟ جنید بغدادی اس عورت کی نماز دیکھ کر سوچنے لگے، جنید بغدادی بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ والے سامنے والوں کے اعمال کو چڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ جنید بغدادی سوچنے لگے کاش کہ مجھے بھی ایسی زندگی میں کبھی نماز نصیب ہو جائے۔ قریب جا کر بیٹھ گئے، عورت اتنی لمبی نماز پڑھی کہ جنید تھک گئے۔ پیچھے سے شیطان آ کر کہنے لگا جنید چلے جاؤ، پاگل ہے۔ وہ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور ایک کرامت نظر آئی کہ اس کی بکریاں جہاں چر رہی ہیں اطمینان سے چر رہی ہیں، کچھ بھیڑیے اس عورت کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر اس عورت نے پردے میں حضرت جنید بغدادی کو سلام عرض کیا، اور سلام کے ساتھ جنید بغدادی کا نام بھی لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جنید۔ جنید بغدادی کو بڑا تعجب ہوا، پہلی ملاقات ہی مجھے جانتی بھی ہے۔ پوچھا کیا آپ جانتی ہیں؟ کیسے جانتی ہیں آپ؟ اس عورت نے کہا کہ جنید اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جس خدا نے میرا تعارف تمہارے سامنے کیا ہے اسی خدا نے تمہارا تعارف میرے سامنے کیا ہے۔ جس خدا نے میرا انٹروڈیوس تمہارے سامنے کیا ہے اس خدا نے تمہارا انٹروڈیوس میرے سامنے کیا ہے۔ تم اب جانتے ہو مجھے، میں زمانے سے آپ کو جانتی ہوں۔ جنید بغدادی نے پوچھا اللہ کی بندی اتنا بڑا مقام پائی ہے تو کالی کلوٹی، زمانہ تجھے دیوانہ مجنون کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، لیکن تیری یہ حالت اور تیرا یہ عالم ہے کہ نماز ایسی پڑھ رہی ہے کہ اولیاء کو مزہ مل رہا ہے۔ کشف کا یہ حال ہے کہ اولیاء تجھے بعد میں پہچانتے ہیں، تو اولیاء کو پہلے پہچانتی ہے، اور تیری کرامت کا یہ حال ہے کہ تیرے بکریوں کی حفاظت تو بھیڑیے کرتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ کس عمل سے تو نے پایا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جنید میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، اللہ مجھے جس حال پر رکھا اس حال پر میں راضی ہو گئی، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اس لیے حالات پر میں اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، موقع پڑے تو انشاءاللہ تعالی بار بار آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا۔ یہاں مجھے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے دوست اور اللہ کے اولیاء بننے کا بڑا بہترین موقع ہے۔ کوئی مسلمان اپنے زبان میں شکایت نہ لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے اس حالت پر راضی ہو جائے۔ اللہ کھلائے تو الحمدللہ بول کر کھا لے، اللہ پلائے تو الحمدللہ بول کر پی لے، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رکھے تو الحمدللہ بول کر گھر کے اندر رہ جائے، باہر نکلنے کا موقع عطا فرمائے تو باہر نکل جائے۔ یہ سب حالات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور ہمارے بندوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے۔ سبحان اللہ، خدا کے کلام پر قربان ہونے کے لیے دل چاہتا ہے پورے
حالات کو ایک خوف کا نام دے دیا. وہ خوف بیماری کا ہو, وہ خوف جان کا ہو, وہ خوف کوئی کرونا وائرس کا ہو, وہ خوف کسی اور دشمن کا ہو, وہ خوف بھیڑیے کا ہو, وہ خوف کسی جانور کا ہو. ان تمام خوفوں کو اللہ تعالیٰ نے مطلق خوف کہہ دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کبھی خوف دے کر آزمائیں گے, کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے. مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی مال کو نقصان پہنچا کر آزمائیں گے. 20 سال سے تجارت کر رہا تھا, نفع پہ نفع مل رہا تھا, 20 دن سے کوئی بزنس نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. 20 سال کی نعمتوں کا امتحان یہ 20 دن میں ہو رہا ہے. 20 سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لائن کے بزنس مین کو نفع ہی نفع دیا ہے. اب 20 دن سے کوئی فیکٹری نہیں چل رہی ہے, کوئی دکان نہیں چل رہا ہے, کوئی بزنس نہیں چل رہا ہے, کہیں ملازمت نہیں چل رہی ہے. اب کہیں سے پیسہ آنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں. 20 سال دے رہا تھا, شکر تو نہیں کیا. 20 دن کم سے کم صبر تو کرتا ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا چاہتا. 20 سال اللہ تعالیٰ کھلائے, نفع, بزنس, کہیں آٹو چل رہی تھی, کہیں اولے چل رہی تھی, کہیں کچھ چل رہا تھا. کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ مصیبت دیتی, دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نبی کی اقتداء میں حاضر ہوئے. نماز سے فارغ ہو کر نبی کی مجلس بیٹھی, اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. نبی کو سلام عرض کیا, اللہ کا سلام سنایا اور فرمایا اے پیغمبر ابو بکر کو بھی اللہ کا سلام سنا دیجئے اور کہہ دیجئے آج کے بعد کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوگی. میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو بلا کر نبی اللہ کا سلام سنا کر اللہ کی بشارت دیتے, پوچھتے ہیں کہ ابو بکر وہ کون سی تکلیف ہے جس کے ختم ہونے کا اعلان آسمان سے ہو رہا ہے, آج تک تم نے مجھے نہیں بتایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ 7 سال سے اس دانت میں درد تھا, دوا کھاتا رہا لیکن درد نہیں گیا, اور میں آپ کو بھی بتایا نہیں, اس لیے کہ پوری زندگی صحت عطا کرنے والے اگر صرف 7 سال درد دے دے اور اسی رب کے نبی کے سامنے اس رب کی میں شکایت کر دوں تو پھر قیامت میں خدا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. صرف 7 سال. اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت پر رکھے اس حالت پر راضی ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت پر رکھے اس حالت پر راضی ہو جانا چاہیے. یہی ہماری شان ہے, شکایت نہیں کرنا. حالات کہیں سے یہ آ رہے ہیں کہ دنیا اب اچھے حالات کی طرف جا رہی ہے, کہیں حکومت خامخواہ ڈرا رہی ہے. ادھر دیکھیے بھائی, ادھر دیکھیے منور صاحب, ادھر دیکھیے, دونوں خبریں آ رہی ہیں. دنیا الحمدللہ اچھے رخ پر جا رہی ہے اور حکومتیں ڈرا رہی ہیں, اور ان کا کام ہی ڈرانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کرونا وائرس سے اتنا نہیں مر رہے جتنا ڈر کو مر رہے ہیں. ایک مرتبہ سانپ بھی مینڈک دونوں مل کر بات کرے کرتے. سانپ بولا کرتے میرے سے ٹکر لینے کو میں بڑا خراب, میرا زہر بڑا خراب. مینڈک بولیا کرتے سانپ صاحب
نہ تمہیں خراب نہ تمہارا زہر خراب، لوگ تمہارے زہر سے مرتے نہیں۔ خالی تو بات مشہور ہوگی نا، سانپ کاٹیا تو مر جاتے، بول کو یہ ڈر سے مر جاتے ہیں۔ سانپ بولیا کہتے کیسے بات کر رہے، مینڈک بولیا کہتے ایک کام کرو آزماؤ نا، ایک آدمی کے پچھے سے تمہیں میں جائیں گے، میں کاٹ دوں، میں چھپ جا تو خالی دکھنا تمہیں۔ ویسا مینڈک کاٹیا، کیا کہ کاٹتا نہ بول کر دیکھے تو سانپ نظر آیا، مینڈک چھپ گا، جسے کاٹیا انہیں ڈر گا، ہاں منجے سانپ کاٹ ڈالیا، کاٹیا سو کون؟ مینڈک، دکھا سے کیا سانپ، ڈرنے والا کیا سمجھا مجھے سانپ کاٹیا بول کر یہ حیبت سے مر گا۔ کرونا سے نہیں مر رہے لوگ، اب ایک حیبت سے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، سارے عالم کی حفاظت فرمائے۔ ہم دعا میں بخالت نہیں کرتے، سارے عالم کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج کے عنوان کا دوسرا حصہ خدمت خلق، 22 دن سے لاک ڈاؤن ہندوستان میں کان پکڑتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، حکومت سے لے کر مالداروں تک اس لاک ڈاؤن میں غریبوں کی جتنی اور جیسی خدمت کرنا تھا اس خدمت میں ناکام ہے۔ خدمت کرنے کا بہت بہترین موقع ہے، اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ میرا تجزیہ اللہ کرے کہ صحیح ہو، اس ملک میں اور ملک کی ہر ریاست میں جتنے مسلمان مالدار ہیں، میں خاص طور پر مسلمانوں سے بات کروں گا کیونکہ میں مخاطب بھی انہی سے ہوں، خدمت جتنی کرنا اگر کر دیتے اور 6 مہینے بھی لاک ڈاؤن ہو، غریبوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ خدمت کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ خدمت کرنے کا موقع نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین بزنس کرنے کا موقع ہے۔ کیا معلوم کہ آپ کے ہاتھ کی ایک چھوٹی سی کٹ پہنچ کر کھانا پک کر کھانے کے بعد تو بہت دور کی بات، کٹ پر نظر پڑتے ہی کسی بھوکے کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی نظر آ جائے، میرے رب کی قسم مرنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ خدمت کو کیا سمجھتے ہو مالداروں؟ لاک ڈاؤن میں جتنا تم پردے میں ہو نا، اتنا تو عورتیں بھی نہیں ہے پردے میں۔ مجھے معاف فرمائے، اگر میں غلط کہتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، میں صاف بات کرنے کا مزاج رکھتا ہوں کہ خدمت کے میدان میں بہت ناقص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں حالات کو دیکھ رہا ہوں، قوم کا خادم ہونے کی حیثیت سے میرے پاس ایسے ایسے بھوکے اور پیاسے اور غربا کے فون آ رہے ہیں جن کو سن کر میرے رب کی قسم، میرے ان جملوں کا مجھے حساب و کتاب میرے رب کو دینا ہے۔ عادل صاحب پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، پوری رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند آنا تو دور
دور کی بات کہ اونگ تک نہیں آتی. کتنے محلوں سے فون آیا کہ ہمارے محلے تک ریشن نہیں پہنچا. حضرت ایک چاول کا دانہ کہیں سے آیا نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں محلے میں پورے کے پورے غریب ہے مالدار نہیں حضرت فراں مالدار ہے. اگر وہ باہر نکل گئے تو شاید پورا محلہ باہر سے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہ شہروں کا بھی حال ہے. قریے تو ایسے ہیں, بعض قریے تو میرے بھائیوں سامعین و ناظرین آج تک ایک چاول کا دانہ نہیں پہنچا ہے. میں پہلے واقعہ بتا دوں, خدمت کا موقع ہے, جتنا کمانا اس وقت کما لو. اللہ کرے کہ ایسے حالات پھر کبھی نہ آئے. میرے ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ پھر کبھی ایسے حالات نہ آئے. لیکن مالداروں پھر کبھی زندگی میں تم کو اتنا بہترین موقع بھی نہیں ملے گا. کچھ موقع ہوتے ہیں جناب ربی اللہ صاحب, ان موقعوں پر خدمت کرنا رمضان اور حرمین شریفین میں خدمت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. کچھ موقع ہوتے ہیں, ان موقعوں میں غریبوں کی خدمت کرنا عام دنوں میں ان مواقع میں رمضان اور حرمین شریفین میں خدمت کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. آج مالداروں کے پاس بہت پیسہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو, شاید میرے جملوں کے بعد میرے پر کیا ہوگا پتا نہیں, کسی مسلک کو نشانہ بنائے بغیر میں پوچھنا چاہتا ہوں, کہیں کسی اللہ والے کے مزار کا عرس کا نام لیا جاتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے نچھاور ہو جاتے ہیں. آج وہ پیسے کہاں گئے اولیاء سے محبت کرنے والوں کے؟ کہیں دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہو تو کروڑوں اربوں روپے نچھاور ہو جاتے ہیں. کہاں گیا وہ دعوت و تبلیغ کے کروڑوں اربوں روپے؟ کیا میرا سوال غلط ہے؟ بھئی خاموشی کا اختیار جائیے بات پورا ایک کو کم ہے. کہاں گیا حکومتیں ناکام ہے, پارٹیاں ناکام ہیں. آدھا لیٹر دودھ پہنچا کر کونسلر ٹیپو سلطان بننا چاہتا ہے, 1 لیٹر دودھ پہنچا کر MLA صلاح الدین ایوبی بننا چاہتا ہے, 5 کلو چاول پہنچا کر محمد بن قاسم بننے کی ناکام کوشش کرتا ہے. رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹکھٹانے والے کہاں ہیں؟ میرے پاس ایسے رپورٹس آ گئے کرناٹک, آندھرا و تلنگانہ و تمل ناڈو کے. اگر ان تمام رپورٹوں کو میں پیش کر دوں تو شاید میرا ان ریاستوں میں دورہ ناممکن بلکہ محال ہو جائے گا. سبحان اللہ, واہ, بہت خوب. حکومت تو ناکام ہے. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیں, ایک ہندوستانی اور یہ کرناٹکی ہونے کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا فنڈ کہاں گیا, غریبوں کا فنڈ کہاں گیا, مجبوروں کا فنڈ کہاں گیا, محتاجوں کا فنڈ کہاں گیا, کانگریس کا فنڈ کہاں گیا, جنتا دل کا فنڈ کہاں گیا, MP کا فنڈ کہاں گیا, MLA کا فنڈ کہاں گیا, اور کونسلر کا فنڈ کہاں گیا؟ اپنے جیب سے نکالنے کے بجائے اپنے پارٹیوں کا فنڈ تقسیم ہو جاتا اور 4 مہینے لاک ڈاؤن ہو, تب غریبوں کو کوئی فرق نہ آتا. پہلے واقعہ بیان کر دوں, مجھے کہنے دیجیے. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے صاحب؟ سپاری دیں گے. آج کل تو لاک ڈاؤن میں سپاری کی دکانیں بھی بن گئی. اتنا سنا, خدا سے سودا کرنے کا وقت ہے. مالداروں باہر نکلو, عثمان بن کر باہر نکلو, عثمان بن کر باہر نکلو رضی اللہ عنہ.
باہر نکلو، نہ معلوم ہے اگر کوئی بازار کسی محلے میں ہو اور اس محلے میں کسی کے گھر میں کھانا نہ پکے، اس کی تہجد اس کی نمازیں کام نہیں آئیں گی، غریب کی بھوک کی وکالت اسے جہنم تک بھیج دے گی۔ نکلو باہر نکلو۔ حضرت عمر کا زمانہ مدینے میں قحط آ گیا، ویسے تو مدینے میں قحط آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، امت کے اسباب کے لیے مدینہ مرکز تھا نا، مدینے کے حالات اسباب تھے امت کے لیے، اس لیے ایک مرتبہ اس شہر میں قحط آ گیا جس شہر میں میرے نبی کا روضہ ہے، اس شہر میں قحط آ گیا جس شہر میں مسجد نبوی ہے، اس شہر میں قحط آ گیا جس شہر میں قرآن نازل ہوتا ہے، مدینے منورہ میں قحط آ گیا، بھوکے بھوکے خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، حضرت عمر پریشان ہو گئے، حالات اگر امت پر، حالات اگر قوم پر، حالات اگر ملک پر آتے ہیں تو سب سے پہلے پریشان ہونے کا حق حکمرانوں کو ہوتا ہے، اور جتنی مرتبہ بھی میں لائٹ ٹیلی کاسٹ میں ہمارے ملک کے پی ایم مودی انکل کو دیکھا، ان کے چہرے میں 1% بھی ٹینشن نظر نہیں آیا، اور آئے گا کیسے؟ پی ایم فنڈ میں تو کروڑوں روپے آگے پڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر، اسی لیے گاندھی جی نے کہا تھا جب ملک آزاد ہوا، پارلیمنٹ کی پہلی تقریر میں مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس وقت سے لے کر آئندہ جب بھی اس ملک میں حکومت کرے گا اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابو بکر کی خلافت اور حضرت عمر فاروق کی امارت کو سامنے رکھ کر حکومت کرے، کبھی ہمارا ملک نرغے میں نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ فقر و فاقہ بڑھ گیا، قحط بڑھ گیا، بازار میں اناج بھی نہیں ہے، لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کسی نے آ کر کان میں یہ بات ڈال دی، امیر المؤمنین سب کے گوڑوں خالی ہو گئے، سب کی فیکٹریاں خالی ہو گئیں، لیکن حضرت عثمان کا گوڑوں بڑا آباد ہے، عثمان سے بات کر لے بلا کر تو خود بات بن جائے گی۔ عمر نے پوچھا عثمان کے پاس اناج ہے؟ ہاں اناج ہے عثمان کے پاس۔ سبحان اللہ، کیا تاریخ ہے ہمارے بڑوں کی۔ حضرت عمر اسی وقت حضرت عثمان کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے، عمر امیر المؤمنین اور عثمان رعایا میں سے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر گئے، دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا وقت کا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر آیا ہے، بلکہ حضرت عمر نے کہا عمر آیا ہے۔ ارے امیر المؤمنین آپ آئے، آئیے آئیے بیٹھیے۔ اس وقت جو محضر پیش کرنے کا تھا وہ پیش کیے، وہاں تو کھجور پیش کرتے، یہاں پہلے کوئی آتا ہے تو چائے پیش کرتے، اس زمانے میں نہ چائے تھی نہ چائے والا تھا، کھجور وغیرہ پیش کیے۔ عمر نے کہا کہ نہیں اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ پھر کیوں آئے؟ عثمان پتا ہے کہ پورے مدینے اور اطراف و اطراف میں قحط آ گیا ہے، پتا چلا کہ آپ کے پاس اناج ہے، حکومت آپ سے سودا کرنے کے لیے آئی ہے، بتاؤ کہ اناج کلے کیا قیمت میں دیں گے؟ حضرت عثمان نے کہا 5 دینار میں، مثال درج کر رہا ہوں، 5 دینار میں 1 کلو لیا تھا، اب آپ نفع کیا دیں گے بتاؤ امیر المؤمنین؟ حضرت عمر نے کہا عثمان 1 دینار نفع میں لوں گا، حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، پھر حضرت عمر نے کہا 2 دینار نفع میں لوں گا، حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں بہت کم نفع ہے، پھر حضرت عمر نے کہا 3 دینار نفع میں لوں گا۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ ایک اور بہت ہو رہا ہے فون یوٹیوب میں سنے نہیں آ جی۔ 5 دینار نفع میں لوں گا، 3 دینار معاف کرنا، 3 دینار نفع میں لوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں۔ حضرت امیر المؤمنین غصے میں آ گئے، عثمان تیرا دل سخت ہو گیا،
نبی کے زمانے میں تو سخاوت کر 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 کے تعریفیں لوٹتا تھا. کیا نبی گئے, دولت کی محبت آ گئی, دل سخت ہو گیا. عثمان یہ نہ سمجھ کہ تو اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا, تیری دولت اس دنیا میں ہمیشہ رہے گی. وقت آئے گا تجھے تیری دولت کا حساب دینے کے لیے اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا. اس وقت میرا ہاتھ ہوگا, تیرا گریبان ہوگا. عثمان غنی نے کہا امیر المؤمنین وقت آیا تو دیکھ لیں گے, جاؤ کس کے ہاتھ میں کس کا گریبان ہوگا. گریبان پہ ہاتھ ہوگا کہ گلے پہ ہاتھ ہوگا. اچھا, عمر آ گئے, پوری رات دعا کرتے رہے کہ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم کر, اہل مدینہ پر رحم کر, نبی کے صدقے فقر و فاقے کو ختم کر. اسی فکر میں پوری رات گزرتی ہے. صبح ہوتی ہے, فجر کی نماز. اب عثمان مسجد کو آئے تو عمر جو مسکرا کر ملتے تھے اب دیکھنا بھی پسند نہیں, یہ دل سخت ہو گیا نا. تھوڑی دیر نہیں گزری کہ مدینے کے ہر گھر سے خوشبو خوشبو, اس زمانے میں جو پلاؤ بریانی جو بنتی تھی خوشبو خوشبو. عمر نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ امیر المؤمنین پورے مدینے کے گھر میں آج عید کا سما ہے, سب اچھا اچھا پکا رہا, کہاں سے آ گیا آنا پتا نہیں. راتوں رات کسی نے دروازے کے پاس 2 مہینے کا اناج رکھا ہے. معلوم کرو کہ کس نے رکھا ہے. معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے, نتیجہ عثمان تک پہنچ رہا ہے. معلوم کرنے کی کیا ضرورت, نتیجہ عثمان تک پہنچ رہا ہے. اب رات کو جو ڈانٹ کر آئے تھے نا, اب حضرت عمر کو شرم آئی, کیا زیادہ بول ڈالیا کیوں نہیں. اب پھر سیدھا حضرت عثمان غنی کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ عمر. آئیے آئیے امیر المؤمنین. عثمان معاف کر دینا, کل میں نے آپ کو بہت سخت. امیر المؤمنین اس میں معافی کی کیا بات ہے؟ عثمان تاجر, عثمان تاجر, عثمان بزنس مین, جو بھی سودا کرتا ہے وہ بحیثیت تاجر اور بزنس مین کے کرتا ہے. آپ کو شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاجر جو ہوتا ہے نا وہ نقصان اور خسارے میں بزنس نہیں کرتا. آپ بزنس کرنے کے لیے آئے تھے, ایک طرف خدا کی طرف سے بزنس کا بھی اعلان ہو رہا تھا, اور نفع جس سے زیادہ ملے گا تاجر اسی کو دے گا. آپ تو 3 دینار کی بات کر رہے تھے, میرا رب تو 10 دینار کی بات کر رہا تھا. تو 3 دینار کی بات کر رہے تھے, میرا رب تو 10 دینار کی بات کر رہا تھا. اور میں نے سودا اسی سے کیا جس سے نفع زیادہ ملا. وقت ہے مالداروں امیروں, پتا نہیں کہ کون سی ہچکی زندگی کی آخری سانس بنے گی, کون سا لمحہ زندگی کا آخری بنے گا. معلوم کرو رشتہ داروں میں کون بھوکا ہے, معلوم کرو محلے میں کون بھوکا ہے, معلوم کرو گاؤں میں کون بھوکا ہے, معلوم کرو شہر میں کون بھوکا ہے. مالدار مالدار پھیل جائے, مالدار پھیل جائے. میں معافی چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہ جہاں حکومت ناکام, جہاں ایم پیز ناکام, جہاں ایم ایل ایز ناکام, جہاں کاؤنسلرز ناکام, جہاں مالدار ناکام, توصیف صاحب مساجد کے ذمہ دار بھی اس وقت خدمت میں ناکام ہے. اور مسجدوں کے ذمہ داروں کو ہر جمعہ چندہ لینا آتا ہے, لاک ڈاؤن میں غریبوں کے گھر سودا پہنچانا نہیں آتا. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہر جمعہ جھولیاں پکڑتے تھے نا. کہاں گئے وہ صدر حضرات, کہاں گئے وہ سیکریٹری حضرات, کہاں گئے وہ ممبران؟ میں بڑا تو بڑا, میں بڑا تو بڑا کہتے تھے نا, کہاں گئے؟ بہت کم مسجدوں سے راشن محلوں میں تقسیم ہوا ہے. 10% مسجدوں سے بھی راشن تقسیم نہیں ہوا. میں تو 10% بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں.
اور کسی مسجد کا ذمہ دار غریب نہیں ہے نا، پھلی بیچنے والا، پپئی بیچنے والا، کنکڑی بیچنے والا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کو دیکھ کر تو شاید عثمان غنی کو بھی شرم آئے گی. ضرورت نہیں ایک محلے والا دوسرا محلہ جا کر خدمت کرنے کی. اگر ہر مسجد سے وظیفے جاری، کا مسجد نبوی سے وظیفے جاری نہیں ہوتے تھے؟ بیواؤں کے لیے وظیفے جاری نہیں ہوتے تھے؟ یتیموں کے لیے وظیفے جاری نہیں ہوتے تھے؟ مفتیان کرام کا انبار ہے، پوچھو مسئلہ. مسجد کا اکاؤنٹ ہے، اس پیسے سے ہم محلے کی خدمت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، پوچھ کر کرو. یا نہیں تو خود صدر صاحب جیب سے پیسہ نکالے، سیکرٹری صاحب جیب سے پیسہ نکالے. اگر صدر صاحب 1 لاکھ نکال دے، سیکرٹری صاحب 75,000 روپے نکال دے، اور ممبران 50,000 روپے نکال دے، اور ممبران 25,000 30,000 روپے نکال دے، 5-6 لاکھ روپے الحمدللہ ہر محلے کی مسجد میں جمع ہو جائیں گے. پھر بتاؤ کہ اس محلے کا کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی غریب بھوکا سوئے گا؟ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، دیکھنے والے پوچھ سکتے ہیں، کیا حضرت کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ میرے رب کی قسم، کل ایک عورت کے فون نے مجھے بہت پریشان کر دیا. ایک اللہ کی بندی فون کر کے کہتی ہے کہ حضرت جھوٹ بول کر بچوں کو سلا رہی ہوں. جھوٹ بول کر بچوں کو سلا رہی ہوں. ایک اللہ کی بندی نے کہا کہ حضرت 20 دن ہوئے میرے بچے گوشت کھا کر گوشت پوچھ رہے ہیں. 20 دن ہو گئے گوشت کھا کر. اللہ اکبر کبیرہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. وقت نہیں، مجھے استقبال رمضان اور تراویح کے کچھ خصوصی مسائل پیش کرنا ہے. میدان خدمت میں اتر جاؤ. ایک مسلمان 2 4 گھروں کو اڈاپٹ کرو. رمضان المبارک آنے والا ہے. اس مہینے میں سحری اور افطاریوں کا انتظام کرو، پہنچاؤ، معلوم کرو میرے دوستوں میں کون کس حالت میں ہے، میرے رشتہ داروں میں کون کس حالت میں ہے، میرے محلے میں کون کس حالت میں ہے. آپ دور نہیں پہنچ سکتے، آپ کی طاقت اور بساط دور پہنچنے کی نہیں ہے، تو کم سے کم یہ نصاب بنا لے. پہلے رشتہ داروں کی خبر گیری کرو، پہلے رشتہ داروں کی خبر گیری کرو. مولانا طارق جمیل نے بڑی اچھی بات فرمائی، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. وقت ہے غریبوں کا فون آنے سے پہلے غریبوں تک تم اپنا فون کر دو. وہ آپ کے سامنے سوال نہ رکھے، ان کے سوال رکھنے سے پہلے ان کے گھروں تک جواب پہنچاؤ. وہ سوال نہ کرے، ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کے گھروں تک جواب پہنچاؤ. 20 تاریخ یا 3 میں پتہ نہیں کہ آگے بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ بڑھنے والا ہے. ہمیں اس پر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. خدمت کے میدان میں بہت ناکام ہو گئے ہیں. ہم لوگ خدمتوں کو سکیڑ لیے ہیں اور مالدار باہر نہیں نکل رہے ہیں. علماء نے بھی کہا، یہ عاجز نے بھی کہا کہ زکوٰۃ نکالو، وقت زکوٰۃ نکالنے کا ہے. صدقات کرو، وقت صدقات کرنے کا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا. مفسرین کرام سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اللہ سے قرض دے، اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنے محتاج ہیں. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں بلکہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ مفسرین کرام نے فرمایا غریبوں کی مدد کرنا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. اور سنو، غریبوں کی خدمت کرنا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. غریبوں کی شان پر قربان، غریبوں کی شان پر قربان ہے. قرض اور خدمت غریب کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قرض کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو غریب کو دے گا آئندہ چل کر غریب مالدار کو نہیں دے گا بلکہ غریب کی طرف سے اس کا قرض میں ادا کروں گا.
وقت ہے مالداروں امیروں، اللہ تعالیٰ کو خرچ دینے کا وقت ہے، دو۔ روز گوشت کھانے کے بجائے ایک دن کے گوشت کے پیسے غریب تک پہنچاؤ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس وقت بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ دواؤں میں نہیں رکھا ہے، تمہارے صدقات میں تمہارے بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ تمہارے پریشانیوں کا علاج کسی عامل کی تعویذ میں نہیں ہے۔ اس وقت کی خدمت تمہارے پریشانیوں کے لیے سب سے بہترین تعویذ ہے۔ خدا را خدمت کرو، غریبوں تک آپ راشن پہنچانا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں، جیسے ہو سکتا ہے ویسے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک امیر، ایک متوسط طبقے کے لوگ، ایک غریب۔ جو انتہا درجے پر غریب ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے مجبور ہو کر باہر نکل کر تو راشن لے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باہر نکل کر بانٹنے والے چیزوں کو لینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ لفظ میں بڑی احتیاط کے ساتھ بہت سوچ کر بنایا، ہمت نہیں ہوتی، ان کی غیرت ان کو اجازت نہیں دیتی، وہ گھر ہی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے بارے میں بھی معلوم کرو کیا حال ہے، کیسا چل رہا ہے، کوشش کرو۔ میں نے ایک ساتھی کو دیکھا نیا کیرم بورڈ لے کر آیا ہے، گوگو۔ کتنا بولے تو حضرت یہ لاک ڈاؤن میں مہنگا ہوگا، کہتے کیرم بورڈ کا وہ کیا بورڈ، کاش 1000-1500 روپے، پتا نہیں کہ 2-3 غریبوں کے 10 دن کا راشن تو بنتا تھا۔ غفلت میں پڑے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اوپر کے ہاتھ کو نیچا کرنے اور نیچے کے ہاتھ کو اوپر کرنے میں خدا کو ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگے گا۔ آج غریبوں کی خدمت کرو، تمہاری نسل غربت سے بچ کر رہے گی۔ آج غریبوں کی غربت کو دیکھ کر بھی آنکھ جھکا کر اپنے گھر کے اندر پلاؤ، بریانی، مرغی، مسلم، مظفر کھاتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ وقت بدل گئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اور وقت کے بدلنے کے ہزاروں واقعات بڑے عجیب و غریب کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ان واقعات کو سن کر بھی عبرت حاصل نہیں کرو گے تو سمجھو کہ دل سخت ہو گئے۔ غرض اللہ تعالیٰ، میرا یہ دوسرا عنوان کا حصہ تھا خدمت خلق۔ آگے بڑھو، میں مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، ادب کے ساتھ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں، تاکید کے ساتھ، اب حساب پوچھو لوگوں کو، حضرت زکوٰۃ کتنا نکالنا؟ زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھ کر نکالو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بے حد و حساب دے۔ تم حساب کر کے دو گے، اللہ تعالیٰ بھی حساب کے مطابق دیں گے۔ تم بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب دے گا۔ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ اہم مسائل رمضان المبارک کے بارے میں آ رہے ہیں کہ اب تو الحمدللہ 5-6 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باہر نکلنے پر پابندی لگی ہے، ہمارے عبادتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، عبادتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ لاک ڈاؤن میں دکان بند ہوگا، باہر نکلنا، روزے معاف نہیں ہوں گے، روزے رکھنا پڑے گا، بلکہ اور اچھے طریقے سے الحمدللہ روزے گزر جائیں گے بغیر محنت کے۔ سحری کر کے سو، ظہر کو اٹھو، پھر ظہر پڑھ کے سو، عصر کو اٹھو، عصر پڑھ کو ذرا افطار کی تیاری کرو، مغرب آ جاتا، آرام سے گزر جاتا رمضان۔
کوئی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزے رکھنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. یہ تمام حالات اللہ کے ناراض ہونے کی خبریں دے رہے ہیں. ایسے وقت میں فرائض کو چھوڑ کر اور اللہ کو ناراض مت کرو. چاند کا اعلان متفقہ طور پر ریاست والے جب کریں گے انشاءاللہ تعالی تب رمضان المبارک شروع ہوگا. چاند دیکھنے کی بھی کوشش کرو. اپنے گھر کی عمارتوں میں چڑھ کر اوپر مرد حضرات کوشش کریں، عورتیں نہ. پھر میں کبھی تفصیل کے ساتھ اگر موقع مل جائے تو پھر لائیو ٹیلی کاسٹ میں اور بھی مسائل لے کر آؤں گا. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. سمجھ میں یہ بات، کسی کے گھر سحری کا انتظام کرے، کسی کے گھر افطاری کا انتظام کرے. اور لاک ڈاؤن میں باہر نکلنے پر پابندی ہے، مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے. 3 تاریخ تک تو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے بعد شاید اعلان ختم ہوگا یا آگے بڑھے گا، واللہ عالم بالصواب. 3 تاریخ تک مے کے، یعنی مطلب جب تک حکومت کا قانون ہے، حکومت کے قانون کا پاس و لحاظ رکھنا بھی شریعت میں داخل ہے. وہ قانون جو ہماری شریعت سے ٹکراتے نہیں، ان تمام قانونوں پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اس لیے آپ حضرات لاک ڈاؤن کے قانون کا 144 جو سیکشن کرفیو کا جو لاک ڈاؤن کے اندر نافذ کیا گیا ہے اس کا پورا خیال رکھیں. باہر نہ نکلیں. آپ اپنی عبادتیں گھر ہی کے اندر کریں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تمام نمازیں اپنے گھر کے اندر پڑھیں. کوئی باہر نہ نکلے. نماز کو جہاں تک ہو سکے نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. سحری کے بارے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ہمیشہ میں مسجد عمر فاروق میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلی والی جمعہ اس بات کا اظہار کرتا کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے سحری سے فارغ ہو جائے. اس سے آدھا گھنٹہ پہلے سحری سے فارغ ہو جائے. یہ احتیاطی مسئلہ ہے. اور رمضان المبارک میں کھانے پینے کے مسئلے میں بھی انتہا درجے پر سادگی سے رہے. کیا ہو رہا ہے؟ برابر چل رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پینے کے مسئلے میں انتہا درجے پر سادگی اختیار کرے. گزشتہ رمضان المبارک میں کھانے پینے کا جو نظام و نصاب تھا اس رمضان وہ نہیں چلے گا. جتنا ہو سکے غریبوں کو یاد کر کے سادگی اختیار کریں گے، اللہ اتنا راضی ہو جائیں گے. انتہا درجے پر گھروں میں سحری میں بھی سادگی، افطاری میں بھی سادگی. اس لیے کہ غریب یہ نہ سوچے کہ آج میرے گھر سحری میں یہ ہے، امیروں کے گھر میں کیا ہوگا. آج میرے گھر افطاری میں یہ ہے، امیروں کے گھر میں کیا ہوگا. یہ غریبوں کو سوچنے کا موقع نہ دے. غائبانہ طور پر غریبوں کے ساتھ شریک ہو جائے. غائبانہ طور پر غریبوں کے ساتھ کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے. دیکھیے مینا میں حاجی رہتے ہیں. حاجیوں کے لیے بال کٹانا نہیں، ناخن کٹانا نہیں. ہندوستان میں دوسرے ملکوں میں رہنے والے جو حج کو نہیں گئے انہوں بھی بال نہیں کٹانا، ناخن نہیں کٹانا. کیوں بھائی؟ حاجیوں کے ساتھ شریک ہونا ہے. تمہاری طاقت جتنی ہے اتنا کسی حاجی کے ساتھ کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے. تمہاری طاقت جتنی ہے اتنا تم کیا ہو جائے. ویسے ہی اس موقع پر غریبوں کے ساتھ تم جتنی شرکت کر سکتے ہو سادگی کے ساتھ اتنی شرکت کرے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. افطار کا انتظام بھی بڑا سادہ سیدھا ہو. مسجدوں میں تو جانا نہیں ہے، بھیجنا بھی نہیں ہے. مسجدوں کے اطراف و اکناف ایک ہجوم بھی بنانا نہیں ہے. گھروں کے اندر افطاری کا انتظام کرے. اور ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک سیب کو کئی ٹکڑے بنا دے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے آج 2 شاخ کھانا ہے، 2 چیری کھانا ہے، تو ارادہ کر لے کہ 1 چیری میں کھاؤں گا اور میرے حصے کی 1 چیری میں اپنے پڑوس کو پہنچاؤں گا.
یہ طریقے ہیں. میرے 2 ٹکڑے, ان کے 2 ٹکڑے, ان کے 2 ٹکڑے, ان کے 2 ٹکڑے, ان کے 2. گھر میں 5 جنے ہیں تو 5 2 10 ٹکڑے بن گئے. سب جنے مل کر بولنا میرے طرف سے 1 ٹکڑا, ہمارے فلاں پڑوسی کو میرے طرف سے, ان کے بھی 5 ٹکڑے بن گئے. اس کے گھر میں 5 ہیں تو اس کے گھر کی بھی افطاری ہو جائے گی, آپ کے گھر کی بھی افطاری ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں زکات جو نکالنے کے عادی ہیں اس سے پہلے بھی نکالے ہیں, اور کچھ زکات اگر رمضان میں بچا کر رکھے ہیں تو وہ رمضان میں پورا نکال دے, بلکہ اس سے زیادہ نکالے اور اول وقت میں نکالے. اور اس مرتبہ اگر 3 تاریخ کو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, دکان کے کپڑے کے دکان کھل گئے, میں بڑی محبت کے ساتھ انشاءاللہ اس پر میں بھی عمل کروں گا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس سال اللہ کے لیے قیمتی کپڑے نہ خریدیں, بلکہ ایک آدمی کے کپڑے خریدنے کے اگر آپ پیسے رکھے ہیں, کوشش کریں کہ اگر اس میں 2 آتے ہیں تو 2 خرید کر ایک ہم رکھیں گے, ایک غریب تک پہنچائیں گے. مجھے وقت نہیں ہے, ورنہ ایک جملے پر میں قرآن و حدیث کے واقعات اور دلائل پیش کرتا. اپنے بچے کو اگر 5,000 روپے کا ڈریس لینے کا ارادہ ہے یا بچی کو, ہمیں کیا کریں گے, 3 ڈریس لیں گے یا 2 ڈریس لیں گے, 2,500 کا ہی لیں گے, اور بقیہ 2,500 کا ایک سیم ڈریس لے کر ہمارے خاندان میں ہمارے بچہ یا بچی کی طرح جو ہے اس تک اس ایک ڈریس کو پہنچائیں گے. اللہ اتنا خوش ہو جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں, اور اس کی خوشی کو سمجھنے کی ہمارے پاس طاقت بھی نہیں. یہ کریں آپ حضرات. اور ایک بات یہ ہے, بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے ناظرین. مدارس عربیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو خاص بنا دیا. ایک رمضان المبارک کی چندہ, دوسرا بقرعید کے چرم. دشمنوں نے بڑی سازش کے ساتھ بقرعید کے چرموں کو ختم کر دیا, قیمت گھٹا دیا تاکہ مدرسوں کو نقصان پہنچے. الحمدللہ وہ اپنی سازش میں ناکام ہو گئے. اللہ تعالی نے مدرسوں کی حفاظت کیا. اور اس مرتبہ دشمن بہت خوش ہے کہ جن مدرسوں کو ہم سختی کے ساتھ بند کرنا چاہتے تھے, اب حالات ایسے آئے ہیں کہ آپ کچھ مدرسے بند ہو جائیں گے, کیونکہ چندہ ہی نہیں ہوگا تو مدرسے کیسے چلیں گے. ان تک میں بات پہنچا دوں کہ مدرسے چندوں سے نہیں چلتے, خدا کے فضل سے چلتے ہیں. جو حضرات ہر سال مدرسوں کو دیتے تھے, دارالعلوم دیوبند سے لے کر اپنے شہر اور گاؤں کے چھوٹے سے چھوٹے مدرسے تک, وہ اور اپنے حوصلوں کو بڑھائے, ارادوں کو کمزور نہ کرے. ہے یا نہیں ہے, ابھی سے ارادہ کر لے کہ ہم جو دیتے تھے انشاءاللہ دے کر رہیں گے. ایک شکل. اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو ضرور ضرور دو. اب مدرسے کے سفیر آپ تک نہیں پہنچیں گے, اب امتحان ہے تمہارا کہ تم مدرسوں سے کتنی محبت کرتے ہو. پوری زندگی مدرسے والے تمہارے پاس آئے, اب ایک موقع ہے تم کو مدرسے تک پہنچنے کا. مدرسے تک پہنچنا کوئی معمولی عمل نہیں. مدرسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں. اگر کوئی مدرسے تک پہنچ کر اپنی محبت پیش کرتا ہے تو وہ نبی کے دروازے تک پہنچ کر خدمت کرنے کا مرتبہ پائے گا. دیوبند تک آپ, مظاہر تک آپ, دارالعلوم سبیل الرشاد تک, اور دوسرے تمام مدارس تک جو آپ کا چندہ تھا ان تک محتمم صاحب کا اگر گزشتہ مرتبہ کی چیٹی ہے تو وہ چیٹی سے فون نمبر لے کر محتمم حضرات سے کہہ دے کہ مولانا آپ بے
فکر رہیے مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر یا فون پے یا گوگل پے جو بھی ہے ٹرسٹ کا وہ پیش کر دیجئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا چندہ آپ کی خدمت تک پہنچ جائے گا. جب مدرسے رمضان المبارک کے بعد حسب معمول کھل کر مدرسے چلیں گے تو دشمن پریشان ہو جائیں گے کہ ہائے یہ مدرسوں کا نظام چل رہا ہے کیسے. یہ اگر کوئی اس وقت تنگ ہے, اس کا ہاتھ ٹائٹ ہے, مدرسے کو اس مرتبہ رمضان میں دے نہیں سکتا, تو وہ ارادہ کر لے انشاءاللہ تعالی جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا میں جتنا رمضان میں دیتا تھا ہر مہینہ انشاءاللہ تعالی اتنا مدرسے کو دوں گا. آپ کی نیتیں آپ کو مالا مال کر دے گی انشاءاللہ. اگر 1000 روپے ایک مدرسے کو دیتے تھے, اب ہاتھ ٹائٹ ہے, اب سوچ لے آپ لاک ڈاؤن کے بعد میں 1000 روپے فوراً تو نہیں دے سکتا, لیکن ہر مہینہ انشاءاللہ تعالی مدرسے کو 1000 روپے دوں گا, تو پھر میرے دوستوں نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں. مدرسوں کے بارے میں بہت بہت احتیاط کرنا پڑے گا. اب اہم مسائل پیش کر رہا ہوں میں, سنیے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے بارے میں بہت سارے فون آ گئے. ہمارے ریاست کرناٹک امارت شریعہ اور حضرت امیر شریعت کی طرف سے تفصیلی تراویح کے متعلق مسائل آ گئے, احکامات آ گئے. پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں, سننے والے زیادہ ہوتے ہیں. میں کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں تراویح معاف نہیں ہے. لوگ کچھ جاہل قسم لوگ تراویح نہیں کہتے بھائی, اس سال تراویح نہیں کہتے بھائی, اس سال تراویح نہیں کہتے بھائی, پھر کیا گھوم لے کو چن کھا لے کو رہنا, کیا تراویح ہے. اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں. تراویح سنت مؤکدہ ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی صورت سے تراویح چھوڑنے کی اجازت نہیں. جس کے مسلک میں 8 رکعت ہے وہ 8, جس کے مسلک میں 20 رکعت ہے 20. میں اس اختلافات میں جانا نہیں چاہتا, اور اس وقت اختلافات کو پیش کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. ہمارے مسلک میں 20 رکعت ہے, 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے, مردوں پر عورتوں پر. مسجد میں موقع ملے تو مسجد میں پڑھے, اگر گھر میں موقع ملے تو گھر میں پڑھے. اور اس وقت مساجد لاکھ میں ہے تو اپنے اپنے گھروں میں ضرور بھی ضرور تراویح کی 20 رکعت مرد اور عورت مل کر ضرور پڑھے, نہ چھوڑے. سنت مؤکدہ ہے, اور سنت مؤکدہ قریب ہے واجب کے. مساجد پر جو تراویح کی پابندی ہے, ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچا دے. باہر سے آنے والوں پر پابندی ہے, اندر جو 3-4 حضرات ہیں نا ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اسے غور سے سنیں. اندر جو رہتے ہیں نا امام صاحب, مؤذن صاحب, خادم صاحب اور ایک خادم صاحب, 4-5 حضرات جو ہمیشہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں رہتے ہیں, جس کی اجازت حکومت سے ملی ہوئی ہے, باہر سے کوئی اندر نہیں جائے گا. اور اندر والے برابر فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ اندر مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کریں. حالات کو اور ملک کے حالات کو سامنے رکھے. مساجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں ہمت کے ساتھ میدان میں آئے. اگر پولیس آئی تو ڈال دیں آپ صاف طور پر, یہ جو اندر پڑھ رہے ہیں نا یہ باہر سے جانے والے نہیں, یہ یہی کھانے پینے سونے والے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا سب مسجد میں ہے. اس لیے مسجد کے اندر کھائے پیے سوئے نماز پڑھے. آپ کو باہر سے باہر سے کوئی اندر گیا تو اس سے پکڑو. اندر والا نماز پڑھے, قرآن پڑھے, اگر پولیس مداخلت کرتی ہے, محلہ ہاتھ باندھ کر دیکھتا ہے تو مجھے ان کی مردانیت پر شک ہے. اور وہ ذمہ داری کے لائق نہیں. اندر والے نماز پڑھے اور باہر سے پولیس آ کر ان لوگوں پر کچھ کرے اور ذمہ دار اندر کے کام کو بھی روکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شرم کی بات ہے. باہر والا نہ جائے کیونکہ قانون توڑنا نہیں ہے, 144 سیکشن ہے, کرفیو ہے, لاک ڈاؤن ہے. باہر کا مسجد کے بازو کے گھر والا بھی تراویح
تراویح کے لیے مسجد کو نہ جائیں، لیکن مسجد کے اندر امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، خطیب صاحب ہے اور خادم صاحب ہے نا، جن کو ذمہ داروں نے مسجد ہی کے اندر رہنے کی اجازت دے رکھی ہے، وہ فجر میں جماعت بنا رہے ہیں، ظہر میں جماعت بنا رہے ہیں، عصر میں جماعت بنا رہے ہیں، مغرب میں جماعت بنا رہے ہیں اور عشاء میں جماعت بنا رہے ہیں، ان کو مسجد کے اندر تراویح کی بھی جماعت بنانے کی اجازت ہے۔ اور آج میں ہمارے کرناٹک کے بنگلور کی سٹی جامعہ مسجد کے امام حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم سے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے گیا، اور مولانا مقصود عمران صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بھی بتایا کہ باہر سے جو لوگ اندر جائیں گے ان پر پابندی ہے، اندر رہنے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور وقت بورڈ سے اس کا اعلان اور اس کی اجازت بھی آ گئی ہے، اور اس کی انگریزی کاپی مولانا مقصود عمران صاحب نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور اس وقت میرے موبائل کے اندر وہ موجود ہے کہ اندر رہنے والے امام مؤذن مسجد ہی کے اندر تراویح کی نماز ادا کرے۔ ہاں، وہ جو تین حضرات تراویح کی نماز اندر پڑھتے ہیں نا، ان کو اندر مائک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور لائٹیں بھی جتنی ہو سکے پوری آف کر دیں۔ ایک لائٹ کے اجالے میں تراویح 20 رکعت پڑھ لے، وہیں پڑھ لے، وہیں سو جائے، وہیں سحری کر لے۔ لیکن یہ پورے ہندوستان میں جو بات چل رہی ہے کہ مسجدوں میں تراویح نہیں، مسجدوں میں تراویح نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ آج اگر جہاں تک گنجائش ہے اس گنجائش پر عمل کیے بغیر اگر ہم دشمنوں کو راستہ دیں گے تو آئندہ چل کر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ بے شک اس بات کا ذمہ داروں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صدر صاحب نہیں جانا چاہتے نہ جائیں، لیکن اندر کی تراویح کو کسی صدر کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیکریٹری صاحب جانا نہیں چاہتے نہ جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر پڑھے یا نہ پڑھے، آپ ہے اللہ ہے، لیکن مسجد کے اندر امام اور مؤذن کو کہے کہ اختصار کے ساتھ ہی صحیح تراویح کی نماز پڑھے، اس بات کی اجازت مل چکی ہے۔ اور کوئی یہ کلپ دیکھ کر مجھے یا مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم سے فون میں بات کرنا چاہتا ہے تو فون میں فون کر لے، اور ان سے ووٹ کا وہ لیٹر بھی لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ ایک گاؤں سے فون آیا، مشہور گاؤں سے فون آیا، شہر کے قریب قریب گاؤں ہے، تقریباً 90% مسلمانوں کا شہر اور گاؤں ہے، وہاں سے مجھے فون، حضرت ہمارے گاؤں میں مسجدہ میں بھی تراویح نہیں کرتے حضرت، سب بھی گھر میں پڑھ لینا کرتے۔ کیا حال بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ ہر بات سننے کی نہیں ہوتی جناب، جتنی باتیں سننا ہے سنیے، ہر بات سنتے رہیں گے تو پھر اسی کو غلامی کہتے ہیں، اسی کو غلامی کہتے ہیں۔ ہاں 2-3 حضرات ہیں گھر کے مسجد کے اندر، وہ مائک استعمال نہ کرے، بغیر مائک کے قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں۔ اور ایک مسئلہ سنیں، آپ گھروں کے اندر تراویح کیسے پڑھیں؟ چاہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے تو الگ پڑھیں، چاہے تو جماعت کے ساتھ، چاہے تو الگ۔ حضرت قرآن پڑھنا نہیں آتا نا حضرت، غور سے سنیں، تراویح ایک الگ سنت ہے رمضان کی، اور رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ یہ دونوں سنتیں ایک جگہ جمع ہو گئی تو نور علی نور ہے۔ اگر کسی مسلمان کو پورا قرآن پاک یاد نہیں ہے، وہ تراویح پڑھنا چاہتا ہے، اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنی سورتیں اسے یاد ہیں ان سورتوں ایک سورہ ایک رکعت میں پڑھ کر 20 رکعت ختم کر دیں۔ اگر 20 سورتیں یاد ہیں تو 20 رکعت میں 20 سورتیں پڑھ لیں۔ 10 سورتیں یاد ہیں، 2 مرتبہ ان 10 سورتوں کو پڑھ لیں۔ 5 سورتیں یاد ہیں تو 4 مرتبہ ان سورتوں کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جسے صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد ہے، وہ بھی تراویح نہ چھوڑے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر تراویح پڑھے، اس لیے کہ ایسے آدمی کو بھی تراویح چھوڑنا جائز نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ خالی قل هو اللہ احد یا انا آتینا کا سورہ یاد ہے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ کر تراویح پڑھ۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو وہ ایک سورہ بھی یاد نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی اپنے ساتھی کو طے کر لے جسے تراویح میں 2-3 سورتیں پڑھنے آتی ہیں، لیکن تراویح کسی سورت سے نہ چھوڑے۔ اور ایک مسئلہ ہے، گھروں کے اندر تراویح کی جماعت میں کتنے لوگ ہونا؟ گھروں کے اندر تراویح کی جماعت کے لیے 2 آدمی بھی ہو تو جماعت ہو جائے گی، جمعے کی طرح 4 ہونا ضروری نہیں۔ باہر سے گھروں کے اندر تراویح کا انتظام نہ کرے، حضرت امیر شریعت کرناٹک
علامہ مفتی صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و معتمم دارالعلوم سبیل الرشاد نے سخت تاکید کی ہے پورے محلے والوں کو کسی گھر کے اندر جمع کر کے تراویح کا انتظام نہ کرے. گھر والے تراویح کا انتظام کر کے, ورنہ وہ بھی ایک اجتماع ہو جائے گا. پولیس رمضان میں ہمارے گھر میں داخل ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. دو آدمی بھی اگر ہو تو تراویح, صرف میاں بیوی ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں. تراویح کے لیے اقامت نہیں ہے, صرف اعلان تراویح پڑھا رہا ہوں کا نیت کر لے کر. پیچھے عورت اگر کھڑ گئی, سامنے شوہر. ابھی قریب ایک صاحب بولے حضرت ہمارے بیگم نماز پڑھانا کو بول کر ہی پڑھا سکتے کہ حضرت. میں بولا پورے کام انہیں گھر کی کر لیے, نماز تو پڑھا. وہ بھی اسے پڑھا بول کر بولتا رہے تو کرتا کیا با. گھر کے جتنے افراد ہیں اس وقت کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک تو حافظ قرآن ہوتا تو اللہ اکبر. تو لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, لائر بنائے, پروفیسر بنائے. آج کس کام کے؟ کروسین, میٹاسین, اناسین. اللہ اکبر. ہے اپنے گھر, ایک گھر میں ایک حافظ تو قرآن, ایک حافظ قرآن تو ہونا ضروری ہے. ہر عمل زیست کا تم منشا قرآن رکھنا, عظمت دین پہ قربان دل و جان رکھنا. خود ہی بن جائیں گے اسباب تیری بخشش کے, اپنی اولاد میں ایک حافظ قرآن رکھنا. آج کتنا فائدہ ہوتا ان گھروں میں تراویح کے ساتھ قرآن بھی ادا ہوگا جن گھروں میں حافظ قرآن ہے. بہرحال گھروں کے اندر تراویح ضرور پڑھیں. اور ایک خاص بات ہے, گھر کے اندر اگر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو تراویح کون پڑھائے گا؟ جسے نماز پڑھانا آتا ہے. یہ شرط بھی ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہی امامت کرے. جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے. بعض علماء کے پاس تو جو چہرے میں داڑھی نہیں رکھتا, داڑھی منڈاتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں البتہ پورے داڑھی منڈانے والے ہیں گمبل میں گوئندہ, ایک ہم میں سٹی ننگے. ہاں بعض حافظ قرآن بھی داڑھی منڈاتے ہیں. ایک حافظ ہے جو داڑھی منڈاتا ہے, اور پیچھے پڑھنے والا ایک آدمی جس کے چہرے میں داڑھی ہے اسے صرف 11 سورتیں یاد ہیں. تو فقہا فرماتے ہیں جسے 11 سورتیں یاد ہیں اسے امام بنا کر 11 سورتوں میں نماز پوری کر لو, لیکن داڑھی منڈانے والے حافظ قرآن سے قرآن بھی نہ سنو. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض مدرسے میں پڑھنے والے 11-12 سال کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. نابالغ بچے کی امامت احناف کے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے. بالغ ہو تو اس کی امامت ہوگی, اس کا خاص خیال رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تراویح میں نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے کیا؟ سامنے ایک اسٹینڈ رکھ ڈال کر قرآن کھول ڈالنا, نہیں تو لیپ ٹاپ کھول کر قرآن رکھ ڈالنا, ایسے ہاتھ بن لے کر قرآن پڑھنا. نماز کی حالت میں سامنے قرآن رکھ کر قرآن کو دیکھ کر صفحہ مکمل ہونے پر صفحہ پلٹ کر پھر قرآن پڑھ کر نماز پڑھنا احناف کے نزدیک عمل کثیر ہے, نماز فاسد ہے, نماز نہیں ہوتی. نماز کی حالت میں قرآن نہیں دیکھنا, نیچے دیکھنا ہے. سامنے قرآن رکھ لے کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ سامنے قرآن رکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے. نماز کے بعد البتہ قرآن پڑھ لو, قرآن پڑھنے کا الگ ثواب مل جائے گا, لیکن نماز میں نگاہ نیچے رہنی چاہیے, قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. رمضان المبارک کے متعلق یہ بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رمضان المبارک میں مساجد کے خادمین کا جو وظیفہ ہر سال دیتے تھے نا,
اسے لاک ڈاؤن نکو کرو. ایک اور ایک جملہ شروع ہو گیا, تم نہ کیا کم حضرت, تم نہ کیا کم حضرت. کیا ہماری زندگی میں ڈب کو دیکھے کیا, کسے کیا کم ہے کسے کیا زیادہ ہے. اسی لیے میں نے ایک میسج پڑھا تھا, اب پتا چلے گا کہ اب تک مسجد کے ذمہ دار مسجد کے خادموں کی خدمت کرتے تھے کہ تنخواہ دیتے تھے. تنخواہ دیتے تھے تو اب تمہارا فیصلہ ہوگا. اگر خدمت کرتے ہیں تو حالات کے بدلنے سے خدمت نہیں بدلے گی. اور مسجدہ میں مجھے معاف فرمائے, ذمہ دار اگر سن رہی ہیں تو میں تمام کو نہیں کہتا, بہت اچھے ذمہ داران بھی ہیں جو جبرائیل کے خلیرے بھائیاں, میں ان کو کیا بھی نہیں بول رہا ہوں. بعض ذمہ داروں خوش ہو گئے ترا بھی نہیں کہتے کی کہ تو حافظ کو دینے کے پیسے بچ گئے نا. حافظ صاحب کو دینے کے پیسے بچ گئے نا. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر کوئی حافظ قرآن سال ہر سال سے آپ کی مسجد کو آتا تھا, آپ اس کی خدمت کرتے تھے, اس وقت وہ آنا چاہتا تھا, حالات اسے ساتھ نہیں دیے, تو اس تک آپ اپنی خدمت پہنچاتے ہیں, تو یہ حافظ کی خدمت نہیں قرآن کی خدمت ہے.